صاحب میری بیوی پیر دبانے کو کہتی ہے، میں کیا کروں؟ پیر دباؤ، اور کیا کرو گے؟ جب اگر آپ کو اپنا گلا بچانا ہے تو اس کے پیر دباؤ، اور کیا ہوگا بھائی؟ بیوی کی اگر آپ خدمت کر دو گے تو کوئی گناہ گار تھوڑی ہو جاؤ گے، نہ ایسا ہے کہ آپ کی عزت گھٹ جائے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے شوہر کے تابع ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی پریشانی ہے، پرابلم ہے، تو آپ اس کے پیر دبا سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شان میں بہت بڑی کوئی گستاخی ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اب ایک یہ عادت بنا لینا، تو یہ بیویوں پر زیبا نہیں دیتا ہے کہ اپنے شوہر سے اس طرح سے کہے۔ ہاں کبھی درد دکھ ہو گیا تو شوہر کرتا نہیں، خدمت کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کی خدمت کر لیتا ہے انسان باپ ہو کر، تو وہ بیوی کی خدمت کرنے میں اس کو کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اس کے احسانات آپ دیکھو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو میاں بیوی تھے، تو ان کی آپس میں بہت لڑائی ہوتی تھی، تو وہ صحابی نے کہا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اپنی بیوی کی شکایت کر دیتے ہیں، تاکہ حضرت عمر میری بیوی کو سمجھا دیں گے تو ہماری بیوی جو ہم سے بات کرتی ہے اونچی آواز میں، تو یہ بات ہم سے صحیح سے کرنے لگے گی اور حضرت عمر اس کو نصیحت کر دیں گے۔ تو وہ شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، تو اس نے سوچا لاؤ پہلے دیکھیں اندر سے آوازیں کیا آ رہی ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم ڈسٹرب کر دیں جا کے۔ تو جب اس نے کان لگایا تو آوازیں سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاوی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ وقت نہیں دیتے ہو، کہاں رہتے ہو، فکر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہے وہی جو عورتوں کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ عام عورت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کتنی دنیا میں کتنی عظیم وہ عورت ہے جو فاروق اعظم کی بیوی ہے، لیکن پیغام چونکہ یہ دینا تھا، اور یہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ازواجی زندگی میں بتائی ہے کہ دیکھو بیوی کو منانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہے، یہ تو میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، اور یہاں تو خود حضرت عمر کی بیوی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہی ہیں، اور حضرت فاروق اعظم چپ چاپ کھڑے ہو کے بیوی کی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو وہ جانے لگا پریشان ہو کر کہ بھائی ہماری قسمت میں یہی ہے، ہمیں برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ وہ جانے لگا، حضرت عمر نے اس کو جاتا ہوا دیکھ لیا، بلایا، اے ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو اور کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں بس کچھ نہیں، میں بتانے کے لائق نہیں ہوں، آیا تھا بس جا رہا ہوں۔ تو کہا نہیں بتاؤ تو آخر بات کیا ہے؟ کہا نہیں بس آپ مجھے معاف کریں، مجھے جانے دیں۔ کہا نہیں بتاؤ کیوں آنا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جو شکایت میں لے کر آپ کے پاس آیا تھا وہ آلریڈی پرابلم آپ کے گھر پہ موجود ہے، اگر اس کا کوئی سولوشن ہوتا، اگر اس کا کوئی بچنے کا راستہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ وہ تعویذ خود اپنے لیے بناتے، آپ خود اس چیز کو کنٹرول میں کرتے۔ لیکن یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی حال آپ کا بھی ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی کافی تیز بات کرتی ہے اور اس طرح سے بات کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ سمجھا دیں گے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں خود آپ کی بیوی آپ کو باتیں سنا رہی ہیں اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں برتن کون دھوتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا بچوں کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہا بیوی۔ کہا تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ کہا بیوی۔ کہا گھر میں جھاڑو کون لگاتا ہے؟ کہا بیوی۔ کہا یہ اتنے سارے کام جو بیوی کے ذمے نہیں ہیں، جو حقیقت میں تمہارے ذمے ہیں، لیکن وہ تمہارے ذمے کے کاموں کو بخوبی نبھا رہی ہے، بخوبی ان کو کر رہی ہے۔ تو جب اتنے سارے کام جب اس پر ذمہ داری نہیں ہے اور وہ اتنے سارے کام کر رہی ہے، تو پھر اگر کبھی اونچی آواز میں بات کر لی تو کیا ہو گیا؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیوی سے بچنے کا راستہ نہیں بتایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، برداشت کرو، کیونکہ میں برداشت کر رہا ہوں تو برداشت تم بھی کرو۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو جاتی تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا لیا کرتے تھے۔ تو بیوی کی خدمت کرنے میں ہمیں ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ یار ہم بہت برا کام کر رہے ہیں۔ یہی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی دی تھی، کہ ایک دور وہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات اور تعلیمات کا اثر لوگوں پر یہ ہوا کہ وہ باپ جو اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر رہے تھے، وہ باپ اپنے بچیوں کے رشتے کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔
وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو جلا دیا کرتے تھے وہ اپنی بیویوں کو محبت سے بات کرتے ہوئے بیویوں سے نظر آنے لگے، اپنی بیویوں کے منہ میں لقمے رکھتے ہوئے نظر آنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورت کے منہ میں ایک لقمہ محبت سے رکھنا شوہر کے لیے صدقے کا ثواب ہے، تو تمام لوگ اس صدقے کے ثواب پانے لگے۔ تو اسلام نے عورتوں کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، تو اس لیے اگر دبا دیے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، لیکن عورت کے اوپر زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ شوہر سے کہے کہ میرے پیر دباؤ۔ اگر کبھی پریشانی میں دبا دیے تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔